السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ ہارر کہانی لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے آسیبی گھر۔ تو پلیز میری سٹوری کو پوری سنیے گا، اور اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز کمنٹس کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ میں آپ کے لیے اور بھی انٹرسٹنگ سٹوریز لاتی رہوں۔ کارٹر ایک ماہ سے کسی مکان کی تلاش میں تھا۔ اسی سلسلے میں آج اسے مسز وینڈی سے ملنا تھا۔ کارٹر ایک ہوٹل میں مینیجر تھا جو کہ اس کے گھر سے بہت دور تھا۔ ہوٹل دور ہونے کی وجہ سے اسے اکثر پریشانی اٹھانا پڑتی تھی۔ اسی وجہ سے آج وہ گھر دیکھنے صبح اپنی کار میں مورس ٹاؤن جا رہا تھا۔ کار میں اس کے ساتھ سیٹ پر اس کی خوبصورت بیوی اینجلینا برجمان تھی، اور کار کی پچھلی نشست پر اس کی گڑیا سی بیٹی ولما بیٹھی اپنے کھلونوں سے کھیل میں مصروف تھی۔ ولما کے ہاتھ میں گڑیا بھی تھی جو کہ اسے بہت پسند تھی۔ ولما ہر وقت گڑیا کو ساتھ چپکائے رکھتی تھی۔ گاڑی اپنی مخصوص رفتار کے ساتھ منزل کی جانب رواں دواں تھی کہ اینجلینا کارٹر کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، ہمیں گھر مل جائے گا نا کارٹر؟ ہاں ضرور مل جائے گا اینجلی، تم کیوں فکر کر رہی ہو؟ کارٹر نے پیار بھرے لہجے میں جواب دیا۔ اینجلی بھی کارٹر کے جواب سے مطمئن سی نظر آنے لگی۔ اتنے میں پچھلی سیٹ پر بیٹھی ولما کہنے لگی، پاپا، نئے گھر میں میری گڑیا کے لیے بھی روم ہوگا نا؟ کارٹر نے پیچھے دیکھے بغیر پیار سے ولما کو کہا، ہاں، آپ کو اور آپ کی گڑیا دونوں کے لیے ایک روم ہوگا جسے ہم مل کر سجائیں گے۔ ولما خوش ہو گئی۔ تھوڑے دیر بعد ہی وہ مورس ٹاؤن پہنچ چکے تھے۔ کارٹر نے گھر کے نزدیک پہنچ کر گاڑی روکی، اور پھر اینجلی گاڑی سے باہر نکل آئی اور ولما کی بھی گاڑی سے اتارا۔ گڑیا اب بھی ولما کے ہاتھ ہی میں تھی۔ کارٹر نے اینجلی کو آگے چلنے کا کہا اور خود کار لاک کر کے گھر کی جانب چل پڑا۔ اینجلی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اینجلی نے ایک بات نوٹ کی کہ اس کے گھر کے قریب کوئی بھی گھر نہیں تھا۔ کارٹر بھی اینجلی کے نزدیک آ گیا اور ولما کو گود میں اٹھا لیا، جو کہ اینجلی کی انگلی پکڑ کے غور غور سے ساری چیزیں دیکھ رہی تھی۔ گھر کے باہر مسز وینڈی کھڑی تھی اور ان کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ کارٹر نے مسز وینڈی کو ہائے کہا، جبکہ اینجلی نے مسز وینڈی سے ہاتھ ملایا۔ مسز وینڈی نے ولما کو دیکھ کر کہا، آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے، تو اینجلی نے مسکرا کر شکریہ کہا۔ گھر باہر سے ہی خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ وہ سب باہر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ لان کی کیاریوں میں خوبصورت قسم کے پھول لہرا رہے تھے، جبکہ لان کے بیچ میں چھوٹا سا راستہ گھر تک جانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ راستے کے دونوں طرف سبز گھاس اگی ہوئی اور نفاست سے اس کی تراش خراش کی گئی تھی۔ دروازے کے قریب پہنچ کر مسز وینڈی نے ہاتھ میں پکڑی چابی سے دروازہ کھولا اور دروازے کے ایک جانب کھڑی ہو کر اینجلی اور کارٹر کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ ولما بھی اب کارٹر کی گود سے نیچے اتر چکی تھی اور گھر میں داخل ہو گئی تھی۔ گھر کے اندر بائیں جانب 2 بیڈ رومز تھے اور ساتھ ہی اٹیچ باتھ روم تھے۔ درمیان میں ٹی وی لاؤنج تھا جو کہ بہت بڑا تھا۔ دائیں جانب بھی ایک بیڈ روم تھا۔ تمام کمرے کشادہ تھے۔ دائیں کمرے کے ساتھ ہی تھوڑے فاصلے پر اوپری منزل پر جانے کے لیے سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ مسز وینڈی انہیں گھر دکھانے کے ساتھ ساتھ بتا رہی تھی کہ اس گھر کے مالک یہاں نہیں رہتے، بلکہ وہ چیری ہلز میں رہتے ہیں۔ کئی عرصے سے یہ گھر خالی پڑا ہے، جبکہ اس سے پہلے بہت سی فیملیز آئیں اور تھوڑے عرصے بعد ہی وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی گئیں۔ اینجلی ولما کے ساتھ لاؤنج کے ساتھ بنے کچن کو دیکھ رہی تھی، اسی لیے مسز وینڈی کی باتیں نہ سن سکی، جبکہ کارٹر مسز وینڈی کی بات سن کر چونک گیا اور پوچھنے لگا، لوگ یہ گھر چھوڑ کر کیوں گئے؟ مسز وینڈی کارٹر کو بتانے لگی، یہاں پر بہت سالوں پہلے ایک فیملیز پراسرار طور پر مر گئی تھی۔ ان کے مرنے کی وجہ کبھی بھی سامنے نہیں آئی، بس اس کے بعد جو بھی آیا کچھ عرصے گزارنے کے بعد پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ کارٹر مسز وینڈی کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے غور سے دیکھا، اینجلی ولما کو لیے اسی جانب آ رہی تھی، تو وہ مسز وینڈی سے کہنے لگا، پلیز آپ اس بات کا ذکر اینجلی سے مت کیجیے گا۔ مسز وینڈی نے اس بات میں سر ہلایا۔ اتنے میں ہی اینجلی ولما سمیت دائیں جانب بنے کمرے میں پہنچ چکی تھی۔
انجلی کارٹر کو مخاطب کر کے بولی، کیوں نہ ہم اب اوپر کی منزل دیکھیں؟ کارٹر انجلی کی بات سن کر مسز وینڈی سے کہنے لگا، آئے ہم اوپر کی منزل دیکھ کر آتے ہیں۔ پھر وہ تینوں سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئے، جبکہ ولما وہیں کمرے میں گڑیا کے ساتھ کھیلنے لگی۔ اوپری منزل پر بھی 3 کمرے دائیں جانب تھے، جبکہ بائیں جانب ایک کمرہ تھا اور ساتھ ہی ایک اسٹور روم تھا جس میں سامان رکھا تھا۔ مسز وینڈی کہنے لگی، یہ سب سامان بالکل صحیح ہے، آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر وہ سب نیچے آ گئے، جہاں سیڑھیوں کے پاس ہی ولما کھڑی تھی۔ کارٹر نے انجلی سے پوچھا، کیسا لگا گھر؟ انجلی نے خوش ہو کر کہا، بہت اچھا۔ پھر انجلی ولما کو لیے لان میں آ گئی، جبکہ کارٹر مسز وینڈی سے گھر کے معاملات طے کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد ہی کارٹر اور مسز وینڈی گھر سے نکل آئے اور گھر کو مسز وینڈی نے لاک کر دیا اور چابی کارٹر کے حوالے کر دی۔ پھر مسز وینڈی بھی چلتی ہوئی انجلی کے قریب آ گئیں اور انہیں بائے کہا اور ولما کو پیار کیا، پھر اپنی گاڑی کی جانب چل دی۔ کارٹر بھی انجلی کے پاس آ گیا اور وہ تینوں بھی اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گئے۔ اگلے ہی دن انجلی اور کارٹر اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ کارٹر نے 1 ہفتے کے لیے ہوٹل سے چھٹیاں لے رکھی تھیں۔ وہ اور انجلی صبح سے گھر کا سامان سیٹ کرنے میں لگے تھے۔ دوپہر ہو چکی تھی، 2 کمرے سیٹ ہو چکے تھے اور کچن بھی سیٹ ہو گیا تھا۔ کارٹر تھک چکا تھا اور ولما کو لیے صوفے پر آؤ بیٹا، جبکہ انجلی کھانا بنانے کچن میں چل دی۔ کھانا کھا کر تھوڑی دیر آرام کی غرض سے وہ لوگ لیٹ گئے۔ اب ولما اور کارٹر سو چکے تھے، جبکہ انجلی کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ اٹھی اور اوپر کی منزل کی جانب چل دی۔ کھڑکیوں سے روشنی لاؤنج میں پڑ رہی تھی۔ انجلی کھڑکی کی جانب آئی اور کھڑکی کو کھول کر باہر دیکھنے لگی۔ اچانک ہی اسے محسوس ہوا کہ جیسے اس کے پیچھے سے کوئی گزرا ہو۔ وہ فوراً پیچھے مڑی، لیکن پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ تمام کمروں کے دروازے بند تھے، لیکن اسٹور روم کا دروازہ آدھا کھلا تھا۔ جب وہ یہاں آئی تھی تو تمام دروازے بند تھے۔ وہ کھڑکی بند کر کے اسٹور روم کی جانب بڑھنے لگی۔ ابھی وہ دروازے کے قریب ہی پہنچی تھی کہ ولما کے رونے کی آواز نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا اور فوراً سیڑھیاں اترتی نیچے اتر آئی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ ولما تو سکون سے سو رہی ہے۔ وہ حیران تھی کیونکہ اس نے خود ولما کے رونے کی آواز سنی تھی۔ بہرحال وہ سمجھ نہ سکی کہ یہ اس کا وہم تھا یا سچ میں ولما روئی تھی۔ وہ اپنے ذہن سے تمام خیالات جھٹک کر کچن کی جانب چل دی اور رات کے لیے کھانا تیار کرنے لگی۔ اس نے سینڈوچ بنائے، گوشت فرائی کیا، ولما کے لیے نوڈلز بنائے۔ اتنے میں کارٹر اٹھ گیا اور کچن میں آ گیا، جہاں انجلی برتن دھونے میں مصروف تھی۔ کارٹر کچن میں ہی رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے دماغ میں اب بھی مسز وینڈی کی اس گھر کے متعلق کی گئی باتیں گردش کر رہی تھیں۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ سب انجلی کو بتانا مناسب رہے گا، پھر خود ہی اپنے خیال کو جھٹک دیا کہ کہیں انجلی یہ سب سن کر ڈر نہ جائے۔ انجلی نے برتن ٹیبل پر لگائے شروع کر دیے۔ ولما بھی اٹھ چکی تھی۔ تینوں کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ رات کے 9 بج چکے تھے۔ کچھ دیر تک باتیں کرتے رہے، پھر سونے کے لیے چل دیے۔ انجلی ولما کو اس کے روم میں سلا کر آئی۔ انجلی تھک چکی تھی، بیڈ پر لیٹتے ہی نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ انجلی کی آنکھ ایک زور کی چیخ سے کھل گئی۔ وہ ڈر گئی، فوراً اٹھ کر ولما کے کمرے کی جانب گئی کہ کہیں ولما نہ رو رہی ہو، لیکن جب ولما کے کمرے میں گئی تو دیکھا کہ ولما اپنی گڑیا سامنے رکھے اس سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ گڑیا نے ولما کی بات کا جواب دیا اور اس کے ہونٹ بھی ہلے۔ وہ بے یقینی سے کبھی ولما اور کبھی گڑیا کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو منظر اس نے دیکھا وہ حقیقت ہے یا اس کا وہم۔ وہ ولما کے گیٹ کی جانب بڑھی، لیکن اب گڑیا بالکل صاف تھی۔ انجلی ولما سے کہنے لگی، تم اب اس گڑیا سے باتیں کر رہی تھی نا؟ ولما بولی، ماما مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں گڑیا کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ انجلی کہنے لگی، بیٹا اب صبح کھیلنا، ابھی آپ سو جاؤ۔ انجلی بھی ولما کے ساتھ لیٹ گئی۔ کچھ دیر کا منظر اب بھی انجلی کے ذہن میں تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ولما پھر سے گہری نیند میں تھی۔
جبکہ ساتھ ہی اس کی گڑیا بھی لیٹی ہوئی تھی۔ انجلی آرام سے اٹھی اور ڈرتے ڈرتے گڑیا کو اٹھایا اور لاؤنج میں پڑے صوفے پر رکھ دیا اور خود اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے یہ سوچا یہ بات وہ کارٹر کو بتا دے، لیکن کارٹر گہری نیند میں تھا، لہٰذا انجلی نے اسے اس وقت اٹھانا مناسب نہ سمجھا اور بستر پر لیٹ گئی۔ صبح 10 بجے کارٹر اٹھا تو انجلی کچن میں ولما کو ناشتہ کرا رہی تھی۔ کارٹر کچن میں آیا تو انجلی نے اسے کافی کا کپ دیا اور ساتھ ہی بریڈ اور مکھن ٹیبل پر رکھ دیا۔ کارٹر ناشتہ کرنے لگا۔ انجلی نے ناشتے سے فارغ ہو کر اوپری منزل کو سیٹ کرنے کا ارادہ کیا، جبکہ ولما کو کارٹر کے پاس ہی رہنے دیا۔ اسٹور روم میں انجلی داخل ہوئی اور ایک ایک کر کے چیزیں دیکھنے لگی۔ اسٹور میں رکھی الماری کو کھولا ہی تھا کہ ساتھ والے کمرے سے آواز آئی تو وہ فوراً باہر آئی اور ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اندر فرش پر ہر طرف خون ہی خون بکھرا پڑا تھا۔ ڈر کے مارے انجلی کی چیخ نکل گئی۔ کارٹر فوراً اوپر آیا۔ انجلی چیخے جا رہی تھی۔ کارٹر اسے جھنجھوڑنے لگا۔ انجلی ہکلاتے ہوئے کہنے لگی، وہ خون، یہاں خون تھا کارٹر، اور رونے لگی۔ کارٹر کہنے لگا، انجلی کوئی خون نہیں ہے یہاں، تمہارا وہم ہے۔ انجلی نفی میں سر ہلانے لگی اور کہنے لگی، میں نے خود دیکھا تھا، یہاں فرش پر خون ہی خون تھا۔ کارٹر کہنے لگا، تم کام کر کے تھک چکی ہو، چلو نیچے آؤ اور آرام کرو۔ کارٹر انجلی کو لیے مڑا ہی تھا کہ کمرے کا زوردار آواز کے ساتھ دروازہ خود ہی بند ہو گیا اور سامنے ایک ہیولا دکھائی دیا۔ انجلی ڈر گئی۔ وہ چیخنے لگی، وہ کہنے لگی، کارٹر یہاں کچھ ہے، ہم اب اس گھر میں نہیں رہیں گے۔ کارٹر خود بھی ڈر گیا تھا لیکن انجلی پر ظاہر نہیں ہونے دیا اور فوراً انجلی کو لیے ہوئے نیچے آ گیا۔ نیچے لاؤنج میں ولما اندھے منہ گری ہوئی تھی اور اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا، ساتھ ہی ولما کی گڑیا پڑی ہوئی تھی۔ انجلی نے فوراً ولما کو گود میں اٹھایا اور رونے لگی۔ کارٹر جلدی سے الماری سے فرسٹ ایڈ باکس لے آیا اور ولما کے منہ کو صاف کرنے لگا۔ ولما کو کچھ دیر بعد ہوش آیا لیکن وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ انجلی کے ساتھ چمٹ گئی۔ اچانک تمام کھڑکیاں زور زور سے ہلنے لگیں اور ایک بھیانک آواز سنائی دی، چلے جاؤ یہاں سے۔ ولما پہلے ہی ڈری ہوئی تھی، پھر سے رونے لگی۔ انجلی نے اسے زور سے اپنے ساتھ چمٹا لیا۔ کارٹر نے انجلی کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ وہ ولما کو گود میں لیے گھر سے باہر آ گئی۔ کارٹر نے گاڑی سٹارٹ کی تو انجلی بھی جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کارٹر نے گاڑی چرچ کی جانب موڑ دی۔ 20 منٹ بعد ہی وہ چرچ میں فادر کے سامنے کھڑے تھے۔ کارٹر نے اپنے ساتھ پیش آنے والے تمام واقعات کا ذکر فادر سے کیا۔ فادر نے کہا، چلیں میں آپ کے گھر چلتا ہوں تاکہ گھر کا معائنہ کروں۔ کارٹر، انجلی، ولما اور فادر بروک گاڑی میں آ بیٹھے۔ گاڑی فوراً فراٹے بھرنے لگی۔ جلد ہی وہ اپنے گھر کے سامنے تھے۔ سب گھر میں داخل ہوئے۔ فادر نے کچھ دیر آنکھیں بند کی اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگے۔ 5 منٹ تک وہ یوں ہی پڑھتے رہے، پھر آنکھیں کھول دیں اور کارٹر کو بتانے لگے، بہت عرصے پہلے یہاں ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ کالا جادو کرتی تھی، لیکن یہ بات اس کے شوہر کو معلوم نہ تھی۔ اس کا شوہر اکثر کام کے سلسلے میں گھر سے باہر رہتا تھا، تبھی وہ عمل کرتی تھی۔ ایک دن وہ عمل کر رہی تھی کہ اس سے منتر بھول گیا اور وہ غلط منتر پڑھنے لگی۔ اس وجہ سے عمل الٹا ہو گیا اور شیطانی قوتوں نے اسے مار دیا اور گھر پر قابض ہو گئی۔ جب اس کا شوہر گھر لوٹا تو اسے بھی شیطانی قوتوں نے مار دیا۔ اس کی وجہ سے کوئی اس گھر میں زیادہ عرصے نہیں رہتا۔ وہ انسان کو اتنا ڈراتی ہیں کہ کوئی یہاں رہ ہی نہیں پاتا۔ تم لوگ بھی یہ گھر جلد سے جلد چھوڑ دو کیونکہ یہ شیطانی قوتیں بہت طاقتور ہیں۔ فادر نے انہیں بائبل دی اور ہر روز اسے پڑھنے کا کہا تاکہ جب تک انہیں کوئی مکان نہ مل پائے وہ شیطانی قوتوں سے بچتے رہیں۔ پھر فادر چلے گئے۔ اگلے ہی دن کارٹر نے اپنے ایک دوست سے رابطہ کیا اور اسے اپنی پریشانی کے بارے میں بتایا تو اس کے دوست جارج نے اسے بتایا کہ چند دن پہلے میرے گھر سے 2 گلی چھوڑ کر ایک گھر خالی ہوا ہے۔ کارٹر اسی دن جارج کے ساتھ اس گھر کے مالک سے ملا اور تمام معاملات طے کر لیے۔ وہ گھر خرید لیا۔ شام تک انہوں نے مورس ٹاؤن والا گھر چھوڑ دیا اور یہاں شفٹ ہو گئے۔ اب انجلی، کارٹر اور ولما اس گھر میں بہت خوش ہیں۔ پرانے گھر کو فادر کے کہنے پر اس گھر کے مالک نے بند کر دیا، جبکہ فادر نے اس گھر کے گرد ایک مضبوط حصار باندھ دیا
تاکہ وہاں سے بھی قوتیں کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، لیکن اب بھی اس گھر سے رات کے وقت ڈراؤنی آوازیں آتی ہیں اور کوئی اس کے قریب بھی نہیں جاتا۔ لیکن اب بھی جب انجلی اس گھر کے بارے میں سوچتی ہے تو اس کے پورے جسم میں خوف کی سرد لہر دوڑ جاتی ہے۔ تو دوستو، آپ کو میری سٹوری کیسی لگی تو پلیز مجھے کمنٹس کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو کون سی سٹوریز سننی ہے مجھ سے۔ تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرو، میری سٹوریز پوری سنیں۔ تھینک یو۔